ساس بہو کے جھگڑوں میں شوہر کا اصل کردار، بیوی یا ماں، شوہر کس کا ساتھ دے، ساس بہو کا جھگڑا یا شوہر کی خاموشی۔ السلام علیکم، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل ڈریم ٹو حقیقت میں۔ آج کا موضوع صرف ایک مسئلہ نہیں بلکہ لاکھوں گھروں کی خاموش تباہی کا نام ہے، تو ساس بہو کا جھگڑا اور شوہر کی خاموشی۔ اس ٹاپک پر آج میں بات کروں گی۔ تو یہ ٹاپک بہت اہم ہے، ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے۔ تو اس میں کیا شوہر صرف خاموش تماشائی بن کر گھر بچا سکتا ہے؟ کیا ماں کی ہر بات مان لینا ہی نیکی ہے، یا بیوی کا ہر آنسو حقیقت ہوتا ہے؟ تو آج ہم بات کریں گے شوہر کے اصل کردار پر، ایک ایسا کردار جو خاندان کو جوڑ سکتا ہے یا بکھیر بھی سکتا ہے۔ تو ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ ساس بہو کے جھگڑوں کی جون سی جڑ کیا ہے؟ یہ صرف ضد، حسد یا نا کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ توجہ، اختیار اور عزت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ساس کو لگتا ہے کہ بیوی نے بیٹے کو چھین لیا، اور بہو کو لگتا ہے کہ شوہر ابھی بھی ماں کے حکم پر چلتا ہے۔ جون سی دونوں عورتیں ایک ہی مرد کی محبت چاہتی ہیں، لیکن وہ مرد یعنی شوہر اکثر خاموش رہتا ہے۔ تو شوہر کا کردار کیوں ضروری ہے؟ شوہر کا کردار اس لیے ضروری ہے کہ شوہر ایک پل ہے ماں اور بیوی کے درمیان۔ تو اگر یہ پل مضبوط ہو تو رشتے جڑ جاتے ہیں، لیکن اگر یہ پل ہی گر جائے تو سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بیوی کا دل ٹوٹے تو گھر نہیں بنتا، ماں کی عزت جائے تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ شوہر وہ کردار ہے جسے اللہ نے ان دونوں رشتوں کا محافظ بنایا ہے۔ تو مگر افسوس، اکثر شوہر یا تو بیوی کی سن کر ماں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، تو یا ماں کی سن کر بیوی کو ظالم سمجھ لیتا ہے۔ تو جون سی شوہر کی خاموشی وہ نقصان دیتی ہے۔ جو کچھ مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں لڑائی میں نہیں پڑتا، میں خاموش رہتا ہوں۔ ان کی اکثر یہ باتیں آپ کو نے بھی نوٹ کیا ہوگا، یہی سننے میں آتی ہیں۔ آپ کے شوہر، آپ کے بھائی یہی بات کرتے ہیں کہ میں لڑائی میں نہیں پڑتا، میں خاموش رہتا ہوں۔ یہ کیا سوال؟ یہ تو بہت عجیب سوال ہے۔ یہ خاموشی جون سی زہر بن جاتی ہے، کیونکہ ماں سوچتی ہے بیٹا کچھ نہیں بول رہا، مطلب بہو نے قابو میں پا لیا ہے، اور بیوی سمجھتی ہے کہ جون سا شوہر ہے وہ مجھے اکیلا چھوڑ رہا ہے۔ شوہر کا خاموش رہنا دونوں رشتوں کو بے یقین کر دیتا ہے۔ آپ اس جو سا میری بات کو یقین کریں کہ جو شوہر خاموش رہتے ہیں وہ اپنے دونوں رشتوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دونوں رشتوں میں، ان کے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ماں کہتی ہے کہ میرا کہنا نہیں مان رہا، بیوی سمجھتی ہے کہ یہ میرا کہنا نہیں مان رہا، تو ان کو رشتوں کو بے یقین کر دیتا ہے۔ تو شوہر کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو اس میں چند پوائنٹس بتاؤں گی کہ شوہر ہیں جون سے میرے بھائی حضرات بھی سن رہے ہوں گے، یا جون سی ان کی بیویاں انہیں لازمی یہ سنائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ان کو جون سا پہلا پوائنٹ ہے، ان کو انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ سچ کا ساتھ دے۔ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہونا چاہیے کہ وہ چاہے وہ اس کی ماں ہو یا اس کی بیوی ہو، وہ سچ بولے۔ جب وہ سچ بولے گا تو خود بخود ہی اس کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ وہ اس کی ماں بھی فیل کرے گی میرا بیٹا تو سچ بول رہا ہے، تو بیوی بھی فیل کرے گی کہ میرا شوہر تو سچ بولتا ہے۔ تو کبھی ماں سے پیار سے بات کر لے، کبھی بیوی کو سمجھائے۔ تو جو سا پوائنٹ نمبر 2 ہے، اس میں ہے کہ بات کو وقت پر حل کرے۔ اسی ٹائم جو بھی قصوروار ہے اس کو بتائے کہ یہ تمہارا قصور ہے، اس کو اسی ٹائم وقت پہ حل کرے، چپ نہ رہے۔ دونوں طرف سے، چاہے وہ ماں ہو چاہے بیوی ہو، سن کر ان کا محبت سے فیصلہ کرے۔ اور اس میں جو سا پوائنٹ نمبر میں بتاؤں گی آپ کو، وہ ہے 3، کہ دونوں رشتوں کو الگ مقام دے۔ ماں کی عزت علیحدہ ہے اور بیوی کا حق الگ۔ یہ کسی کو کمتر سمجھے نہ غالب بنائے۔ تو اس میں جو سا پوائنٹ نمبر 4 ہے، وہ اپنی بیوی کو تحفظ دے۔ بیوی ہر وقت تنقید اور الزامات کا شکار ہو تو وہ عورت مرجھا جاتی ہے۔ شوہر کو بیوی کا محافظ بننا ہے، ماں سے لڑ کر نہیں بلکہ ماں کو سمجھا کر۔ تو اس میں جو سا پوائنٹ نمبر 5 ہے، وہ ماں سے محبت، بیوی سے وفا۔
تو یہ ہے، یہ دونوں جو سی چیزیں ممکن ہیں اگر نیت صاف ہو۔ تو اگر شوہر بیلنس نہ رکھ سکے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، جو سے بچے ہیں وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، بیوی یا ماں کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو شوہر خود بھی سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، ماں بھی عورت ہے اور بیوی بھی عورت ہے، دونوں کو بس پیار اور عزت چاہیے۔ تو جو سا ہمارا اس میں آپ کو ایک جو سا بہت اہم پوائنٹ ہے اس پر بات کروں گی۔ اسلام کی روشنی میں شوہر کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اسلام کی روشنی میں جو ہمارے نبی نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ تو آپ نے بیویوں سے محبت کی اور نرمی کا سلوک کیا، مگر اپنی والدہ کو بھی نہایت احترام سے یاد فرمایا۔ تو اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو مگر بیوی کے آنسو بھی اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں۔ تو اس میں جو سا میں آخر میں اپنا پیغام دوں گی کہ جو سا شوہر ہے، جو میرے بھائی حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ تم صرف ایک بیٹے یا شوہر نہیں ہو، تم ایک پورے خاندان کے لیڈر ہو۔ تمہاری محبت، تمہاری عقل اور تمہارا انصاف خاندانوں کو بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ تو مت بنو خاموش تماشائی، مت دو کسی ایک کو مکمل اختیار، اور مت چھوڑو کسی کو اکیلا۔ تو تم وہ ہو جس پر دونوں عورتیں بھروسہ کرتی ہیں، تم ہی وہ ہو جو ان کے بیچ عدل لا سکتا ہے۔ تو جو سے میں آپ کو جو سی آخر میں بتاؤں گی کہ بیوی اور ماں میں فرق نہ کرو، بلکہ رشتہ سمجھو، عزت دو اور پیار سے گھر سنوارو، کیونکہ شوہر کا کردار گھر کی بنیاد ہے۔ تو اس میں نے یہ آپ کو آخر میں جو پیغام دیا ہے بہت اہم ہے۔ اس میں جو سی بیویاں ان کو بھی کہوں گی، کیونکہ ماں جو سی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اور بیوی ہوتی ضرور ہے، پر اگر وہ عقل مند بیوی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ یہ میں آپ کو اتنی حقیقت سے قریب تر بات بتا رہی ہوں کہ اگر اس پہ میری بہنوں نے تھوڑا سا عمل کر لیا تو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ جو بیوی ہوتی ہے اگر وہ عقل مند ہو، اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی ہو، تو میرے خیال میں جو شوہر جتنا بھی بگڑا ہو، جتنا بھی وہ اس سے محبت نہ کرتا ہو، وہ اس کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ بھی عقل مندی سے چلیں، اپنے گھروں کو بچائیں، اپنے آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد نہ کریں، صرف ساس کے جھگڑوں میں اپنا گھر خراب نہ کریں، اپنے آپ کو، اپنی صحت کو توجہ دیں، اپنی صحت کو خراب نہ کریں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم انہی جھگڑوں میں پڑھ کر جو سے ہماری دوسری ضروریات زندگی، ہمارے کام ہیں، ان سے ہم غافل ہو جائیں اور ہر ٹائم ہم ان جھگڑوں میں پڑے رہیں کہ میری ساس کیا کہہ رہی ہے، میری نند کیا کہہ رہی ہے۔ اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرو اور اپنی اللہ سے مدد مانگو۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں میرے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے تو پلیز آپ اللہ پہ چھوڑ دو اپنا معاملہ، پھر دیکھنا اللہ آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ وقت ضرور مشکل ہوتا ہے، ٹائم جو گزر رہا ہے بہت مشکل ہے، جن کے ساتھ ہو رہا ہے، میری بہنوں کے ساتھ، میں اس درد کو اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں۔ تو اگر ہو رہا ہے تو میرا آپ لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ صبر کریں، اللہ میاں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اپنی ضد نہ بنائیں، اس چیز کو نہ بنائیں، اپنے گھر کو چلائیں، اپنے بچے پھول سے جیسے ان کے چہروں کو دیکھیں اور اپنے بچوں کے لیے جینا سیکھیں۔ یہ جو سی ہماری ماؤں کے ساتھ بھی ہوتا آیا ہے، یہ کبھی نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ ہر بہو کی کہانی یہی ہے، کہیں بہو اچھی ہے تو کہیں ساس نہیں اچھی، اور کہیں ساس اچھی ہے تو وہاں بہو نہیں اچھی۔ تو پلیز اگر آپ اچھا، میرا یہی پیغام ہے، میں ماؤں کو نہیں دوں گی، میں اپنی بہنوں کو، اپنی جیسی جو بیویاں ان کو دوں گی کہ اپنے گھروں کو جنت بنائیں، اپنے شوہر کو پلیز ذہنی مریض ہونے سے بچا لیں۔ تو یہ میرے سامنے کئی کیس ایسے آئے ہیں کہ میری آنکھوں دیکھے حال ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے گھر کو جنت بنانا، تو پلیز ان فضول باتوں پہ دھیان نہ دیں، آپ محنت کریں، اللہ میاں آپ کو نوازے گا اور آپ کے ساتھ ہے۔ تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں نیچے لکھیں کہ میں انصاف کرنے والا شوہر بنوں گا یا بنانا چاہتی ہوں۔ تو اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ خدا حافظ۔